بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دین کی عالی نسبت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو وہ دین عطا فرمایا ہے جس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے عالم انسانیت کے لیے پسند فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے خود اعلان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین وہ اسلام ہے، اور یہی وہ اسلام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی دین تھا. اور اسلام کا جو مزاج ہے وہ اسلام کا مزاج ہی سپردگی کا مزاج ہے. اسلام کہتے ہیں اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ فرمایا کہ اے ابراہیم تم مسلمان ہو جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اسلمت لرب العالمین. تو وہاں بھی اسلام کا معنی سپردگی، اطاعت، حق کے آگے گردن جھکا دینا اور سر تسلیم خم، یہ ہے اسلام کا مزاج. تو مسلمان اس بندے یا اس اللہ کی بندی کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دیتا ہے، اور جب بھی کبھی کوئی مقابل چیز آتی ہے تو وہ اس سے گھبراتا نہیں ہے، تاثر قبول نہیں کرتا ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے. اسے مسلمان کہتے ہیں. اس مسلمان سے اللہ کے مطالبے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ انسان وہ انسان ہے جو اللہ کے پسندیدہ زندگی گزارنے کے طریقے پہ چل رہا ہے، جسے اسلام کہتے ہیں. تو اسلام بنیادی طور پہ ایک نظام کا نام ہے، ایک مزاج کا نام ہے، ایک مکمل زندگی کا نام ہے. اس میں کوئی وقتی محدود ٹائم باؤنڈڈ تصور نہیں ہے کہ کوئی آدمی پارٹ ٹائم مسلمان ہو، یہاں مسلمان ہے یہاں مسلمان نہیں ہے، ایسا کوئی تصور اسلام 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے، جس کا نمونہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں نظر آ رہا ہے. اسے اسلام کہتے ہیں. ابو الانبیاء ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا وہ دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جو یعنی ان کی اس قربانی کے نتیجے میں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اس قربانی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ان کو پسند فرمایا کہ ہر اہل کتاب ان کو اپنا نبی مانتا ہے. عیسائی کہتے ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، یہود کہتے ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں وہ ہمارے نبی، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اسلام کو اس درجے پسند فرمایا اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کا مطالبہ اس مسلمان سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تجھے وقتی زندگی دی گئی ہے اس میں انسان بن کر زندگی گزار دو، اور انسانیت کے اعلیٰ مقام کو عبدیت کہا جاتا ہے، وہ اعلیٰ مقام ہے، وہ پیدائش کا مقصد ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب پیدائش کا مقصد واضح فرمایا، وہ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے تمام انسانوں کو، تمام جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، محض اپنی عبادت کے لیے۔ عبدیت اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ باقی جتنے مرتبے ہیں نا، قطب، ابدال، ولایت، یہ سب ذیلی مرتبے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو عبداللہ کہہ کے پکارا ہے نا، وہ اللہ کے نزدیک بہت اونچا درجہ ہے۔ بندگی مقصودہ خلقت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عبدیت کی تعریف یہ ہے کہ کمال محبت کے نتیجے میں جو کمال اطاعت وجود میں آتی ہے اسے عبدیت کہتے ہیں۔ یعنی اس کا جو جس وجہ سے وہ کر رہا ہوتا ہے کوئی خوف نہیں ہوتا، کسی خوف کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا، کسی وقتی خواہش اور غرض کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا، اس عمل کے پیچھے کوئی اغراض نفسانی نہیں ہوتی، بلکہ حاکم کی محبت اس درجے میں ہوتی ہے، وہ عشق اس سے کروا رہا ہوتا ہے، اور جو عشق اطاعت کرواتا ہے وہ بھی کمال درجے کی کرواتا ہے۔ یہ ہے مقصود۔ تو عبدیت بھی 24 گھنٹے کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ اسلام کا یہ مقصود ہے کہ اپنے اغراض نفسانیہ کو پس پشت ڈال کر اللہ کی رضا کو تلاش کرو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بیلنس اسٹرکچر دیا ہے۔ انسان کی جو مختلف جذبات ہیں اس میں بہت ہی بیلنس کریکٹر دیا ہوا ہے، اور یہ بتایا ہے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کے کہ کہاں جذبات غالب ہوں گے، کہاں عقل غالب ہوگی، کہاں تم جسم کو دیکھ رہے ہوگے، کہاں روح کو دیکھ رہے ہوگے، دونوں کی ضرورت ہے، کس کو کمپرومائز کرنا ہے، کس کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ کہاں پہ آزادی ہوگی، کہاں اطاعت ہوگی۔ اطاعت اور نفس چاہے گا منمانی، اطاعت تقاضا کرے گی رب چاہی کا، تو وہ بیلنس اسٹرکچر کہاں پہ کھڑا ہوگا، کس کو وہ اطاعت اور حریت کے درمیان بیلنس کہاں پہ ہوگا، وہ عقل و جذبات کے درمیان بیلنس کہاں پہ ہوگا، وہ دل دماغ کے درمیان بیلنس کہاں پہ ہوگا، وہ اللہ نبی کی زندگی کے ذریعے دے کر بھیجے۔ اسلام 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے۔ اس 24 گھنٹے کی زندگی میں اس اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ایمانیات ہے۔ ایمان جو ہے نا وہ انویزیبل ہے، وہ ویزیبل نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اسلام ایک گھر کی طرح ہے، اور اس گھر کی بنیاد ایمانیات ہے۔ وہ بنیاد میں 3 اہم بنیادیں ہیں جو توحید، رسالت، آخرت پہ ہیں۔ ان تینوں، یہ تینوں بنیادیں، بنیاد بھی انسان میں نظر نہیں آتی، اور یہ جو تینوں بنیادیں یہ بھی مغیبات ہیں، یہ آنکھوں سے بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ آخرت آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، خدا کو خدا کے مظاہر اور قدرت سے پہچاننا ہے، نبی کی ذات موجود نہیں ہے۔ ان 3 پر ایمانیات کا نام یہ ایمانیات ہے۔ اس پر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے اس کے پہلے ستون بنتے ہیں، وہ ستون عبادات ہیں۔ ان عبادات پر جو چھت پڑتی ہے وہ معاملات ہیں،
اور اس کے اندر جو اس عمارت کے اندر کا راحت اور آسائش کا ساز و سامان ہے وہ اخلاقیات. یہ ہے اسلام کی کل عمارت. تو جس طرح جس پلاٹ کے اندر خالی بنیاد پڑی ہوئی ہو اس پلاٹ کو کوئی مکان نہیں کہتا، ستون کھڑے ہو جائیں تو اسے مکان نہیں کہتا. چھت اگر گھر میں اس نوعیت کی پڑی ہوئی ہو تو رہنے والا زندگی بسر کر تو جاتا ہے، لیکن بارش کے میں ٹپکنے کا خوف ہوتا ہے، گر جانے کا، ہوا چلے تو اندیشہ ہوتا ہے. خوف اور اندیشے میں زندگی گزارنا ہوتا ہے. آنے والا بھی اسی خوف اندیشے میں بیٹھتا ہے آگے. اگر چھت کمزور ہو اور اگر چھت بھی مضبوط ہو، ستون بھی مضبوط ہو، بنیاد بھی مضبوط ہو، لیکن گھر کے اندر نہ بیٹھنے کا سامان ہو، نہ آسائش کا سامان ہو، نہ راحت کا سامان ہو، اور گھر کے اندر وحشت کا سا سما ہو، رہنے والا بھی پریشانی محسوس کرتا ہے، آنے والا بھی کوفت محسوس کرتا ہے، آنے والے کو بھی اجنبیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، رہنے والا بھی پریشانی میں ہوتا ہے. یہی حال مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے ساتھ ہوتا ہے. ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان اس ایمان کے اظہار کا نام اسلام ہے. اس کے اندر انویزیبل چیز صرف ایمانیات ہے، باقی سب ویزیبل ہے، باقی سب نظر آتا ہے. اس کے اظہار کا نام ہی اسلام ہوتا ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ عبادات ہمیشہ بقدر ایمان صادر ہوتی ہے. جس درجے ایمان ہوتا ہے اسی درجے کی عبادت ہوتی ہے. تو ایمان میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اور یہ بنیاد ہے. یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری اس ایمان کا بیج ڈالنا ہے. اور ایمان میں بھی اقرار ربوبیت، یہ سب سے مشکل بات ہے. اللہ کو خالق ماننا آسان ہے، اللہ کو رب ماننا یا مشکل ہوتی ہے، گوٹ یہاں پھنستی ہے. کائنات کو بنانے والی اللہ کی ذات ہے، یہ سب مانتے ہیں. کائنات کو چلانے والی اللہ کی ذات ہے، یہاں انسان پھنس جاتا ہے. نہیں، جس طرح کائنات کو بنانے والی ایک اللہ کی ذات ہے، اسی طرح کائنات کو چلانے والی بھی ایک اللہ کی ذات ہے. جس طرح سورج چاند آسمان زمین کو بنانے والی ایک اللہ کی ذات ہے، جس طرح خالق الاشیاء ایک اللہ کی ذات ہے، اسی طرح چیزوں کو بنانے والی بھی اللہ کی ذات، حالات کو بنانے والی بھی اللہ کی ذات ہے. خالق الاحوال بھی ایک اللہ کی ذات ہے. جس طرح چیزیں اللہ کے خزانوں سے آتی ہیں، حالات بھی اللہ کے خزانوں سے آتے ہیں. خوشی کا حال، غمی کا حال، عفت کا حال، عافیت کا حال، پریشانی کا حال، تمانیت کا حال، سارے حالات اللہ کے خزانوں سے آتے ہیں. حالات کا رتی برابر تعلق اللہ نے چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا. چیزوں کا بڑھ جانا حالات کو بنا نہیں سکتا، چیزوں کا گھٹ جانا حالات کو بگاڑ نہیں سکتا. حالات کا براہ راست تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے ساتھ رکھا ہے. اعمال میں معیار اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا ہے. جس کے اعمال میل کھا جائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، اعمال اچھے، حالات اچھے، عمل برا، حال برا. اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے سربراہ ہوں گے. تو سب سے پہلی چیز ایمانیات ہے. یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کا تعارف، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، یہ آتا ہے جب آدمی اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کو ضرورت سمجھ کے بولتا ہے اور سنتا ہے. اللہ سے ہونے کو بولتا ہے. یہ تو ہم اللہ سے ہونے کو بولیں گے جب یہ آئے گا، اور یہ اتنی آسانی سے آتا نہیں ہے. زبان پہ چڑھ جاتا ہے، دل میں نہیں اترتا. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ زبان 1000 مرتبہ کہتی ہے اللہ سے ہوتا ہے، تو دل ایک بار کہتا ہے ہاں اللہ سے ہوتا ہے. یہ آسانی سے نہیں. اس کے لیے بار بار اسی لیے لکھا ہے علماء نے کہ مغیبات کا تذکرہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. مغیبات کہتے ہیں اندیکھی چیزوں کا تذکرہ. یہ جو ایمان مفصل یاد کرایا جاتا ہے، یہ کوئی رٹنے کی چیز تھوڑی ہے.
کہ جو بچپن میں رٹا تو 55 تک رٹتے ہی چلے گئے. نہیں 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 نہیں, یہ تو مذاکرے کے لیے یاد کرایا جاتا ہے. فرشتوں کو بولو گے نہیں, قبر حشر آخرت کو بولو گے نہیں, اور خود نہیں بولو گے تو بچوں میں کیا آئے گا؟ جن کے آپ نگہبان ہو, جن کو آپ نے بچانا ہے, جن کے باغبان آپ ہو, جن کے کاشتکار آپ ہو. ہم سب کاشتکار ہیں نا, ہم سب باغبان ہیں, ہم امین ہیں, ہمارے پاس کچھ امانتیں ہیں جو اللہ نے دی ہوئی, اور وہ ہمارے پاس ہے. میں نے آپ ابھی جو خطبے میں ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا ہے اور ڈرایا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی ایسی آگ اور خندق سے کہ جس کا ایندھن پتھر ہیں اور انسان ہیں. یہ مکہ والوں کو خطاب تھوڑی ہو رہا ہے. ایسا تھوڑی تھا کہ مکہ میں کوئی خندق تھی اور مکہ میں کوئی گڈھا تھا جس کے ارد گرد کوئی آگ تھی اور لوگ بڑھ رہے تھے اور مکہ والوں کو ڈرایا گیا. نہیں, یہ آیت تو اس وقت آئی ہے ان بچوں کے تو مزاج تھا اللہ کے راستے میں قربان ہونا, مزاج تھا, ان کی تو ہابی تھی. وہ تو تلاش کیا کرتے تھے کس طرح ہم بڑھ جائیں, وہ تو ہابی یہ تھی ان کی. نہیں, ہمیں بتایا جا رہا ہے, خطاب تو ہمیں ہو رہا ہے کہ دیکھو ایک وقت آئے گا جب آخرت آنکھوں سے اوجھل ہوگی. وہ چیزیں جو اللہ نے تمہیں اثاثے دیے ہوں گے تم ان کو اپنے لیے لائبلٹی بنا لو گے. وہ چیز جو ایسٹس دیے تھے وہ لائبلٹی میں پار کر رہے ہو گے. وہ چیز جو تمہیں جنت میں جانے کا ذریعہ دی تھی تم ان کو اپنے لیے جہنم کا ایندھن بناؤ گے. تو پہلا بیج جو جلے گا وہ ایمانیات کا ڈلے گا. اس کے لیے آخرت کو بولنا, قبر حشر آخرت کو بولنا, آخرت کا بار بار تذکرہ, مغیبات کا تذکرہ, اس سے آتا ہے ایمان. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے, سنتوں کا تذکرہ. بھائی آدمی, انسان کی فطرت ہے یہ کہ اگر آدمی نے کسی کی قربانی کو دیکھا نہ ہو, سنا نہ ہو, اس سے اس درجے محبت نہیں ہو پاتی. میرا واسطہ بچوں کے ماں باپ سے پڑھتا رہتا ہے. میں ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے, 2 مہینے پہلے ایک بچے کا کیس میرے پاس آیا اور والد شکایت لے کر آئے کہ اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے. وہ گریڈ 6 کا بچہ, تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی. تو میں نے, بچہ چلا گیا, میں نے والد صاحب کو بلایا. میں نے کہا آپ کہاں ہوتے ہیں؟ کہنے لگے میں باہر ہوتا ہوں. میں نے کہا آپ کب سے باہر ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے کوئی گزشتہ 10 سال ہو گئے. میں نے کہا آپ پاکستان کتنی مرتبہ آئے؟ تو کہنے لگے میں 4 مرتبہ آیا ہوں. تو میں نے کہا آپ کیا توقع کر رہے تھے اس بچے سے؟ کہنے لگے ہم تو ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے, ہم تو والد صاحب کے پاؤں دباتے تھے اور ہم تو والد صاحب سے دائیں بائیں نہیں ہوتے تھے. میں نے کہا آپ کے والد صاحب کہاں رہتے تھے؟ کہنے لگے پاکستان میں. میں نے کہا وہ کتنی مرتبہ باہر گئے تھے؟ کہنے نہیں وہ تو یہیں ہوتے تھے, وہ سفر نہیں کرتے تھے, ہمارا کاروبار تھا. میں نے کہا آپ کو یاد ہے کہ والد صاحب آپ کے ساتھ گھوما پھرا کرتے تھے, آپ کو چیزیں دلاتے تھے, بیمار ہو جاتے تھے تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے, کبھی آپ رات جاگتے تھے تو وہ ساتھ بیٹھے رہتے تھے امی کے, کبھی کبھی وہ کھانے پہ ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے؟ کہنے ہاں. تو میں نے کہا آپ کا بچہ تو ان سب چیزوں سے محروم ہے. اس نے تو دیکھا ہی نہیں کہ باپ نے بھی کبھی رات جاگا ہو میرے لیے. اس نے تو دیکھا ہی نہیں کہ باپ بھی لے کے گیا ہو مجھے کبھی باہر. اس نے تو نہیں دیکھا کہ باپ نے کوئی چیز میرے لیے لے کر آیا ہو. تو میں نے دیکھا یہ انسان کی فطرت ہے. اب یہاں سے اب سوال پیدا ہو کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا ہے, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں.
اور جو اس سے زیادہ سخت چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جب بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ واقعتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید للکارا ہے، امت اتنی شفیق ہوتے ہوئے للکارا ہے، کیونکہ وہ امتحان بہت سخت ہے. ما لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں. یہ اللہ اکبر، یہ اتنا سخت مقام ہے کہ آدمی وہاں تک پہنچ، کیونکہ خواہش غیر اختیاری چیز ہے، وہ اختیاری چیز نہیں ہے. اس طرح دین کا مزاج بن جائے کہ غیر دینی چیز کی طرف طبیعت مائل ہی نہ ہو، مائل طبیعت میں ہی نہ ہے کہ یار میں یہ کیوں اڑوں، میں یہ کیوں پہنوں، میں یہ کیوں کھاؤں، میں کیوں گھر میں یہ لے کر آؤں، مزاج ہی نہ ہو. وہ خلاف مزاج سمجھے اسے. اور اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا کرائٹیریا بنا دیا، لا یؤمن احدکم. حدیث میں اس سے سخت حدیث میں نظر نہیں آتا جو حضور نے محبت کا معیار کھینچایا جاتا. اور وہ معیار مسجد کی زندگی نہیں ہے، وہ معیار تو 24 گھنٹے کی زندگی ہے. دکان پہ بیٹھے ہو تو تمہیں یہ نظر آئے، تمہیں زندگی کا جو فیصلہ سامنے آئے تم یہ دیکھو کہ کس کو فالو کر رہے ہو، خواہش کو فالو کر رہے ہو یا سنت کو فالو کر رہے ہو. شادی بیاہ آئے، معاملات آئے، تجارت آئے، لین دین آئے، اخلاقیات آئے، خاندانی رواج آئے، تم کس کو فالو کرو؟ اب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے تذکرے ہی بچوں کو نہ سنائیں، انبیاء کے تذکرے ہی بچوں کو نہ سنائیں. حضور امت کے لیے کس کس طرح قربانی دی ہے، کس کس طرح روئے ہیں، کس کس طرح وہ سنیں ہی نا تو محبت کیسے آئے گی؟ میرا سوال ہے، محبت وہ بیج ڈالا ہی نہیں ہے، وہ پھل آئے گا کیسے؟ میں کاشتکار تھا، میں باغبان تھا، تو اس کو نبی کا نام یاد نہیں ہوگا، اس کو صحابہ. میں کہتا ہوں، میں یعنی اللہ معاف کرے، میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی اس سے زیادہ یتیم نسل جو ہے نا دیکھی نہیں ہے دھرتی میں. یہ آرفن جنریشن ہے. کیوں؟ خاندانی نظام ختم ہو چکے ہیں، ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے اس بچے کے لیے، اساتذہ کے پاس وقت نہیں ہے، نظام تعلیم غیروں کا لیا ہوا ہے، چاہے نہ چاہے ایک غیروں کا نظام تعلیم ہے. خاندانی نظام ختم ہو چکے ہیں، معاشرتیں ختم ہو چکی ہیں، اوپر سے میڈیا آ گیا ہے. تو وہ تو ایک کوئی خزو خاشاک ہو، وہ کانٹے اور وہ اس کے ارد گرد کانٹے پہ کانٹے اگ رہے ہیں اور درندے پل رہے ہیں. کاشتکار بھی غافل ہے، باغبان بھی غافل ہے، کھیتی کا رکھوالا بھی غافل ہے. تو میرے بھائیو، جس کھیتی کا رکھوالا غافل ہو جائے نا، اس کھیتی کو چڑیاں چگ جاتی. تو یہی حال ہے. یہ بچے تو میں بتاؤں کیا دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں میرا واسطہ انہیں سے پڑھ رہا ہوتا ہے. کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ مطلب ان کو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہے، وہ اس کو انبیاء اور صحابہ کے نام یاد نہیں ہے، اس کو امیجنری کیریکٹرز کے نام یاد ہے. اس کو کارٹونی کیریکٹر یاد ہے، امیجنری کیریکٹر یاد ہے، صحابہ کے نام یاد نہیں ہے. کیوں؟ بھائی جو ہم بیج ڈالیں گے، جو ہم تذکرہ کریں گے وہی ہوگا نا. کاشتکار ہم ہیں، امین ہم ہیں، باغباں ہم ہیں. یہ امانتیں ہیں، کل ان کی پوچھ ہوگی، ہم ہی سے پوچھو گے کہ بیج کیا ڈالا تھا. حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، ابن جوزی نے روایت کی ہے کہ قیامت کے دن اولاد سے پہلے اس کے والد سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اولاد سے سوال نہیں ہوگا پہلے. حدیث میں آتا ہے بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں.
بچہ تو فطرت پہ پیدا ہوگا. تو پہلی بنیاد یہ ہے ہم نے گھروں میں اس کے ایمانیات کے تذکرے کرنے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں، بھائی ہم فضائل کی تعلیم خود اہتمام کریں گھر میں. کبھی کبھی بیٹھ کے ان کے ساتھ سیرت کے واقعات پڑھا کریں. اور جو بچوں کے قصے علی میاں نے، مولانا ابو الحسن علی نووی رحمت اللہ علیہ نے وہ قصص النبیین بچوں کی کتاب لکھی ہے. اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہوئی ہے، ڈاکٹر فخر الدین صاحب نے، ہمارے جو شیخ، انہوں نے لکھی ہوئی ہے یہ. اور بچوں کے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے سنا. اور اسی طرح اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر عبدالحی صاحب اپنے گھروں میں اس کا معمول رکھیں. بچے واقعات سنیں گے تو محبت پیدا ہوگی. ایسے محبت نہیں آتی، ایسے نہیں آتی آسانی سے. پھر اس بنیادوں پہ جو عمارت کھڑی ہوتی ہے، اس میں اور سب سے بڑی چیز آخرت کا تذکر، آخرت کو بولنا، بار بار بولنا. آخرت سامنے ہوتی ہے تو چلنا آسان ہے. یہ جو ستون ہیں عبادات کے، یہ بقدر ایمان ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. نماز کا اہتمام کریں. ہم نمازوں کی خود اہتمام کریں گے گھروں میں تو بچے ہم سے غیر اختیاری طور پر متاثر ہوں. نماز مسجد میں لے کر جانا، مسجدوں سے لے کر آنا، اہتمام کے ساتھ لے کر جانا، اور گھروں میں نماز کا اہتمام کرنا، اور خود نماز کو سیکھنا، اپنی زندگی کو صفت صلاۃ پر لے کر آنا، نماز کی مشق کرنا. ہم اہتمام کر رہے ہوں گے تو بچے بھی اہتمام، وہ دیکھیں گے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو نماز کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے. ہم صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں گے تو وہ بچپن سے سیکھیں گے. ہم استخارے کا اہتمام کریں گے تو وہ بچے سیکھیں گے. جو ہماری زندگی کا عمل ہوگا وہ اس سے سیکھ رہے ہوں. اس لیے نے اکثر سنا، مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے نور اللہ مرقدو، کہ بھائی دیکھو زندگی بقدر صلاۃ ہے اور صلاۃ بقدر زندگی ہے. تو میں نے ایک دفعہ مفتی صاحب سے پوچھا کہ جی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی زندگی دیکھنی ہو اس کی نماز دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو گورنر بنانا ہوتا تھا تو حضرت عمر کے نزدیک سب سے محتم بشان چیز نماز تھی. وہ اس کی نماز دیکھا کرتا. تو اپنی نمازوں پہ مشق کرو، نمازوں میں دھیان پیدا کریں. ہم بھی نمازوں کو سیکھیں اور اسی طرح گھروں میں اس کا اہتمام. نمازوں کو سیکھ کر علماء سے سیکھو. بھائی دیکھو یہ جو عبادات ہیں نا، یہ جو اعمال آگے ہیں، معاملات اور عبادات، ان کی قبولیت کی دو ہی شرطیں یاد رکھیں. ایک اخلاص، دوسرا علم. سیکھ کر کرنا ہے اور سیکھنا بھی علماء سے ہے. علماء سے سیکھ کر خود جانا. آپ خود بچے سیکھیں گے اس بات کو کہ علماء کے پاس جایا جاتا ہے سیکھنے. اس بات کا اہتمام کیا کرو، اپنی زندگی میں علماء کے پاس لے کے جایا کریں، وہ خود بھی سیکھیں. خواتین کسی عالمہ کے پاس جائیں، اس سے سیکھیں. دین کو علماء سے سیکھیں. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ اس وقت اغیار کی ایک بہت بڑی سازش یہ ہے مستشرقین کی، سب ایک عمومی طور پہ گزشتہ 80-90 سال سے جو گزشتہ صدی گزری ہے اس میں اورینٹلسٹک کا ایک سٹائل ہے، اور انہوں نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ کسی طرح اس امت کو امت کے علماء سے کاٹ دیا جائے، علماء سے بدزن کر دو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی کسی مریض کو بے موت مارنا ہو نا تو بہت آسان کام ہے، اس کو کہہ دو یہ ڈاکٹر جو ہے نا یہ سب فراڈ ہیں، اور یہ جتنی دوائیں نا یہ سب نمک بیچتے ہیں، دوا کھانی اور علاج کراؤ نہیں، خود مجھے کہے کہ ہمیں عالم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ہم خود ہی پوچھ لیں گے، وہ تو ہم فلاں چیز دیکھ لیں گے، ہم فلاں چیز پڑھ لیں گے، اور یہ کتابیں یہ تو دیکھیں نا یہ سب تو سب فیبریکیٹڈ ہیں، ہم نے اپنی مرضی سے لکھی ہوئی ہیں، تو ہم خود ہی پڑھیں گے، تو وہ آج نہیں گمراہ ہوگا کل گمراہ ہو جائے۔ اور کوشش یہ کرو کہ بھائی علماء کے پاس اپنی زندگی بھی پیش کرو، اعمال بھی پیش کرو، معاملات بھی پیش کرو، پوچھ کے چلو، عبادات کو سیکھو، سیکھ کے کرو۔ عبادات کے بعد جو اصل چھت ہے وہ معاملات ہے۔ معاملات کے اندر معاملات دین کا مشکل باب ہے، لیکن یہ دین کی چھت ہے، یاد رکھیے گا۔ عبادات کل دین کا، عبادات بغیر ایمانیات کے قبول نہیں ہے، جیسے یہ ستون بغیر بنیاد کے کھڑے نہیں ہو سکتے، اسی طرح عبادات بغیر ایمانیات کی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ عبادات پورے دین کا 25% حصہ ہے، 75% حصہ معاملات۔ معاملات دین کا مشکل باب ہے۔ میں سنایا کرتا ساتھیوں کو، مفتی صاحب نور اللہ عمر قدو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دین زندگیوں میں عبادات کی لائن سے داخل ہوتا ہے اور معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے۔ دین زندگیوں میں عبادات کی لائن سے داخل ہوتا ہے اور معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے۔ وہ پھر خود ہی فرماتے تھے، فرماتے اس لیے کہ ہم عبادت کی لائن کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، معاملات کی لائن کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اسے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ وہی دین کا مشکل باب ہے۔ پھر ان معاملات کی دراڑ جو ہے نا وہ خطرناک ہوتی ہے، اور معاملات میں یہ چھت پڑ بھی جائے تو پھر یہ چھت پڑ جانے کے بعد گھر میں رہنے کا سامان ہی نہ ہو، اخلاقیات ہی اچھے نہ ہو، تو یہ خود بھی پریشان ہوتا ہے، آس پاس والے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اخلاق پھر مشکل بات ہے۔ اخلاقیات کی حد یہ ہے کہ کسی کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے، ہر مسلمان کو آپ سے راحت پہنچے۔ اور اچھے اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اخلاق اتنا بڑا عمل ہے، محشر کے میدان میں یہ سب سے زیادہ وزنی عمل ہے، اس سے زیادہ وزنی عمل کوئی نہیں۔ فرمایا اخلاق کہتے ہیں دوسروں کی ناگواریوں کو برداشت کرنا، یہ ہے اخلاق۔ دوسروں کی ناگواریوں کو برداشت کرنا، اسے کہتے ہیں اخلاق۔ یہ حد ہے کہ کسی کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور اس میں اخلاقیات کے اندر دو چیزیں بہت ہیں۔ اخلاق کے بغیر ایمان قابو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایمان اور اعمال کا پریزرویٹو ہے۔ ایمان اور اعمال اسی سے پریزرو رہتے ہیں، ورنہ عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مشہور حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں صحابہ سے پوچھا میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا جس کے پاس مال نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو محشر کے میدان میں پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کی چوری کی ہوگی، کسی کا حصہ دبایا ہوگا، اور لوگ اس کے اعمال
لیتے چلے جائیں گے. دیکھیں محشر کے میدان میں نا یہ تو آنکھ بند ہوتے ہی اگلا جتنا سفر ہے وہاں کی کرنسی ایک ہی ہے, وہ ہے اعمال. تو اگر وہاں جا کے کہیں سیٹ آف کرنا ہے نا تو وہاں سیٹ آف صرف اعمال سے ہو سکتا ہے, وہاں کی کرنسی اور کوئی ہے ہی نہیں, وہاں کوئی اور سیٹ آف کا میکینزم ہی نہیں ہے. ایک ہی سیٹ آف میکینزم ہے کہ بھائی اعمال لے آؤ. اللہ اکبر. فرمایا اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے اور پھر لوگ اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالیں گے. وہ آدمی جو پہاڑوں جیسے اعمال لے کے آیا تھا گناہوں کے پہاڑ لے کے لوٹے گا. فرمایا میری امت کا مفلس ہے. دانق درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے. فرمایا ایک دانق اگر کسی کے ذمہ رہ گیا تو 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی معاشر میں. 700 مقبول نمازیں. اللہ اکبر. مقبول نمازیں کھاتے میں کتنی ہوں گی؟ کیونکہ جو عمل قبول ہی نہیں ہوا تھا وہ تو وہاں کرنسی کنسیڈر ہی نہیں ہوگا, وہ تو فیک کرنسی ہے نا. اور یہاں اللہ معاف کرے گنگا ہی الٹی ہے. وہاں حکم آ رہا ہے کہ بھائی یہ نہ ہو جائے کہ کسی کے رہ جائیں. یہاں یہ ہے کہ جب تک وہ ہمارے اللہ معاف کرے تاجروں میں ایک الٹا ہی عرف ہے, کہتے نہیں سپلائر کے پیسے تھوڑے دبا کے رکھنے چاہیے, سارے نہیں دے دینے چاہیے. تو بھائی کوئی اسرائیل علیہ السلام سے لکھوا کے لائے ہوئے کب آئے گی؟ اور یہ اندازہ نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. جنازہ رکھا ہے, فرمایا مقروض ہے, فرمایا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, کفالت لے کوئی. خاموشی مجمع میں جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے, رحمت للعالمین کھڑے ہوئے. پھر ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا, فرمایا ہاں میں کفیل ہوں, میں گارنٹی لیتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. مشکل باب ہے یہ, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اخلاقیات مشکل باب ہے. اس کے بریک دو ہیں, یاد رکھیں, ایک زبان ایک نگاہ. یہ اخلاق کے بریک ہیں. ہمیں اس کی مشق کرنی ہوگی. غیبت نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا. غیبت نہیں کرنی. غیبت, اللہ اکبر. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غیبت کے بارے میں بڑی مسکانسیپشن ہے, اور اب تو اور زیادہ مسکانسیپشن ہے. طرح طرح نام بدل بدل کے ہم اپنی تسلی کے لیے اس کا نام بدل رہے ہوتے ہیں, کر غیبت رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں یہ تو میں ایسی ذرا پولیٹیکل ڈسکشن کر رہا تھا, میں ایسی ڈسکس کر رہا تھا. مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے, اللہ اکبر, ہمارے تھے بھائی غیبت ہوتی ہے, چاہے چپڑاسی کی ہو چاہے صدر مملکت کی ہو. کسی کا فعل اس کی عزتوں کو آپ پہ حلال نہیں کرتا. اور یاد رکھیے گا, غیبت سچ بولنے کو کہتے ہیں, جھوٹ بولنے کو نہیں کہتے. سچ بولنے کو غیبت کہا جاتا ہے, جھوٹ بولنے کو غیبت نہیں کہتے. کسی کی ایسی بات بیان کرنا جو اس کے سامنے کی جاتی تو اسے بری لگتی. نہیں صاحب میں تو ان کے سامنے منہ پہ بھی کہہ دوں گا یہ. تو بھائی منہ پہ بھی کرو گے جب بھی غیبت ہوگی. اس سے پرہیز کرو. فرمایا اعمال کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے بلیڈ بالوں کو ختم کر دیتی. مسجد میں رہے بہت اچھا بولے, 4 گھنٹے بہت اچھا بولے, دکان پہ جا کے 1 گھنٹہ ایسا بولے کہ کھائے پیا سب برا. اور اس سے زیادہ جرم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے اپنے محرم رشتہ داروں کی غیبت کرتے ہیں تو یہ تخم ڈال رہے ہوتے ہیں غیبت. پھر جو پودے نکلتے ہیں وہ سارا گناہ ماں باپ کے کھاتے میں جا رہا ہوتا ہے. وہ غیبت سیکھتا ہے آپ سے. بھائی آپ کا اپنا ذاتی اختلاف, ذاتی تعلق اپنی ذات تک ہے, کسی بھی صورت میں یہ اولاد میں منتقل نہ ہونے. آپ باغباں ہو, آپ امین ہو, آپ کاشتکار ہو,
اس پودے کی پوچھ آپ سے ہونی ہے محشر کے میدان میں، اس سے بعد میں ہوگی، آپ سے پہلے ہوگی۔ اس لیے اس اخلاقیات کے باب میں صلہ رحمی سب سے کڑوا باب ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے نا تو ماں باپ، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کہ بھائی دین کے اندر سب سے مشکل باب وہ صلہ رحمی ہے۔ جب پورا کرنے جاتے ہیں نا تو یہاں پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے، کڑوا باب ہے یہ۔ عبادات پہ اپریسیشن ملتی ہے، عمرہ کرنے پہ اپریسیشن ملتی ہے، حج کرنے پہ اپریسیشن ملتی ہے، صلہ رحمی میں اپریسیشن نہیں ہے۔ یہ کڑوا باب ہے، اس لیے تو اس کا اجر وہاں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں اجر بقدر قربانی ہے۔ محشر کے میدان، اللہ نے حق دیا ہے قرآن اور صلہ رحمی کو کہ محشر کے میدان میں جھگڑیں گی، اور جھگڑ کے وہ اگر کسی نے اس کو پورا نہیں کیا ہوگا، کیا ہو عمرے، کرے ہو حج، اور محشر کے میدان میں جھگڑے گی، یا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ اس کو حق دیں گے شفاعت کر کے وہ انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی، وہ جھگڑے گی۔ مشکل باب ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز وہ ماں باپ کی اطاعت ہے صلہ رحمی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ اگر کسی کا کہیں پہ رشتہ جوڑا ہے انسانیت میں سے نبی کے بعد تو وہ ماں باپ ہے اور کوئی نہیں۔ شرک کے بعد اگر کوئی گناہ رکھا ہے تو وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، کیونکہ ماں باپ وہ ہے جس کے اندر رب کا روپ ہوتا ہے۔ اور یہ وہ گناہ ہے جو اللہ مرنے سے پہلے دنیا میں دکھا دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرے اور اللہ اس کے سامنے اس کو نہ دکھا دے۔ یہ اتنا سنگین گناہ ہے، حق تو اس کا ادا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ سوچیں نا، وہ صحابی جو یمن سے لے کے چلے اپنی والدہ کو اور عرفات میں پہنچے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، ماں کندھے پہ ہے، طواف کندھے پہ کرایا، حج کندھے پہ کرایا، لے کے کندھے پہ آئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ تو میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ ایک رات جو اس کی آنکھ سے تیری تکلیف پہ آنسو نکلا تھا، یا وہ دودھ کی ایک بوند جو اس کی نکلی تھی، تو نے تو ابھی اس کا بھی حق نہیں ادا کیا، چاہے جائے کہ ماں کا حق ادا۔ اس باب میں یاد رکھیے گا، یہ خطرناک باب ہے۔ یہاں پہ شیطان سب سے پہلا جو داخل ہوتا ہے نا، وہ توقعات کے دروازے سے داخل ہوتا ہے، ایکسپیکٹیشن۔ ہمارے شیخ الحدیث صاحب تھے، مولوی ظریف صاحب، بہت سادے استاد آدمی تھے، بڑے سادے آدمی تھے، بڑے، لیکن اللہ اکبر کیا ویژنری آدمی تھے وہ۔ فرمایا کرتے تھے، مولوی صاحب توقعات کا دروازہ صلہ رحمی کے باب میں بند کر دینا، نو مور ایکسپیکٹیشن، نیکی کر کے دریا میں ڈال دو۔ ہمارا مزاج تو یہ، اللہ چاہے نیکی کر کے جب تک ریڈیو میں نشر نہ کر دیں چین تھوڑی آتا ہے۔ 50 آدمیوں کو ایس ایم ایس کریں، آپ کو مل گیا یار، آپ کم از کم ایسے میل کر دیتے جزاک اللہ کا، آپ بتا ہی دیتے، پھر 10 آدمیوں میں آپ کو پسند آ گیا وہ۔ ہماری خواتین کے پاس کارڈ آ جائے، ارے چھوڑے، ان کو ہم نے 10 مرتبہ بلایا تھا، کبھی پلٹ کے آئے جی، ساڑھے کو دانے کٹ گئے سر، ہم ان کے یہاں کیوں پہنچ جائیں؟ تو ہر ایک کو اگر ایکسپیکٹیشن کا ترازو لگا رہے گا نا تو یہ صلہ رحمی نہیں ہو سکتی، بھول جائیں اس کو، یہ گھر کے باہر ہی رہے گی، چوکھٹ سے آگے نہیں آنے والی۔ توقعات بند۔ پھر اس باب میں یاد رکھیے گا، یہاں اس باب میں لوگوں کے عیوب کو مت تلاش کرنا، لوگوں کی اچھائیاں تلاش کرنا، اپنے لیے ترازو لگانا، دوسروں کے لیے ترازو مت لگانا، عیب نہیں بیان کرنے، عیب نہیں بیان کرنے، لوگوں کی اچھائیاں تلاش کریں۔ فرمایا مسلمان، مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسلمان وہ ہوتا ہے جسے مسلمان کی تعویل کرنا آتی۔
ہمیں تو تعویل کرنا ہی نہیں آتی، ہمیں تو مطلب بھی نہیں پتا تعویل، ہم تو اچھی خاصی چیز کو پلٹ دیتے ہیں. ہمیں تو اللہ معاف کرے تعویل تو دور کی بات ہے، ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ اللہ معاف کرے کرتے کرتے یہ روحانی بیماری ہے کہ ہمیں دوسرے کی خوشی برداشت نہیں ہوتی. میں آپ کے سامنے بات کروں یا آپ مجھے بتائیں کہ مول صاحب وہ بہت اچھے آدمی ہیں اور وہ بڑے بڑھیا آدمی ہیں یہ ہے، اور میں آپ کے پلٹ کے ایک جملہ کہوں گا، رے چھوڑیں صاحب، میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا، آپ سب بھول جائیں گے. وہ یاسر فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جسے مسلمان کی تعویل کرنا، وہ پلٹ کے کوئی برائی کر رہا ہے اور آپ سمجھے نہیں، اصل میں ان کا کہنے کا یہ مقصد، اس کی اچھی تعویل کر دینا. عیوب نہ بیان کرو، عیوب نہ تلاش کرو، اچھائیاں تلاش کرو. یہاں آپ جو کچھ کر رہے ہوگے یہ انویسٹمنٹ ہے بھائی، انویسٹمنٹ ہے. اللہ اکبر، آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اللہ نے بعض دفعہ توبہ کو اس پہ جوڑا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. فرمایا توبہ کرو. فرمایا اور بھی کچھ بتا دیجئے. فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ فرمایا نہیں ماں تو زندہ نہیں ہے. فرمایا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ فرمایا ہاں خالہ زندہ ہے. فرمایا ان کی خدمت کیا کرو، اللہ توبہ قبول کر لیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی تشریف لائے، فرمایا مال میں برکت کی دعا کر دیجیے. حضور پاک نے رشتہ داروں پہ خرچ کیا. اللہ نے عمر کی برکت کو صلہ رحمی سے جوڑا ہے. اللہ نے مال کی برکت کو صلہ رحمی سے جوڑا ہے. اللہ نے مال کی حفاظت کو صدقے سے جوڑا ہے. دونوں میں مال جاتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کہتے ہیں مال آئے گا اسی سے. صدقے میں مال جاتا ہوا نظر آتا ہے، خرچ کرتے ہوئے جاتا ہوا نظر آتا ہے. بہن پہ خرچ کر دوں، ماں باپ پہ خرچ کر دوں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں لائبلٹی اکاؤنٹ ہے. اللہ کہتے ہیں انویسٹمنٹ ہے، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. دنیا میں بھی اس سے آ رہا ہوگا ریٹرن، آخرت میں تو ہے ہی ہے. اور تیسری بات، تمہیں کیا پتا کہ تمہیں جو روزی دی جا رہی ہے وہ کس کی دعاؤں سے مل رہی ہے؟ جس میں آتا ہے نا تمہیں نہیں پتا، جو تمہارے زیر کفالت افراد ہوتے ہیں ان کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہے. ہمیں کیا پتا کسی گھر میں کام کرنے والے کی دعا سے مل رہی ہے، کسی مزدور کی دعا سے مل رہی ہے، کسی اولاد کی دعا سے مل رہی ہے، کسی بہن بھائیوں کی دعاؤں سے مل رہی ہے. ماں باپ کی دعاؤں سے کھا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی دعاؤں سے مل رہا ہوتا ہے. ماں باپ کے خرچ کرتے ہوئے ماں باپ پہ اس کو لائبلٹی سمجھ رہے ہوتے. صلہ رحمی کہتے ہیں. عیوب تلاش. اور وعید ہے، میں کہتا ہوں وعید بہت سخت ہے. اللہ اکبر، ہم سب کو ڈرنا چاہیے اپنی نجی زندگی میں بھی. اپنی لوگوں کے عیوب مت بیان کرو. حدیث میں آتا ہے سخت وعید ہے. فرمایا جو کسی کا عیب بیان کرتا رہتا ہے اللہ مرنے سے پہلے پہلے وہ عیب اس کے اندر پیدا کر دیتا. عیوب بیان نہ کرو. اور میرے بھائیوں اسی طرح اس باب میں شیطان داخل ہوتا ہے بدگمانی کے راستے سے. یاد رکھیے گا صلہ رحمی کہتے ہیں محرم خونی رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ جو محرم خونی رشتے ہیں نا یہاں اظہار محبت شرط ہے. یہاں کوئی دل کی زبان نہیں سمجھتا، اگر اظہار نہیں کرو گے تو شیطان بدگمانی کے راستوں سے داخل ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. آج تو مینجمنٹ سائنسز یہ کہتی ہے کہ کارپوریٹس کے اندر جو سب سے زیادہ پرابلم آتی ہے، کسی بھی اداروں میں پرابلم آتی ہے، وہ نان وربل کمیونیکیشن سے آتی ہے، وربل کمیونیکیشن سے نہیں آتی. جو بھائی بات کر دو، آپ اس کو بتا دیں آپ کیا چاہتے ہیں. اور بدگمانی سے بچو. میں آپ کو سنا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، گلی میں تھے، اما سودا ساتھ تھی، گلی میں اندھیرا تھا، سامنے سے جو ہے وہ ایک صحابی تشریف لا رہے تھے. حضور پاک نے دور سے فرمایا تمہاری ماں میرے ساتھ ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکتے. فرمایا نہیں، شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے.
اگر نبی کے بارے میں کوئی بال سی بات بھی آ جاتی تو تمہارا تو ایمان ضائع ہو جاتا. اس سے بچو، شیطان یہاں سے داخل ہوتا ہے. اگلی چیز جس سے شیطان داخل ہوتا ہے وہ صلہ رحمی کے باب میں وہ ملکیتوں کا امتیاز ہے. بھائی ملکیتوں کو ممتاز کر کے رکھو، بتاؤ کس کی ملکیت ہے. حقوق ملکیت واضح ہو، ورنہ میں کہتا ہوں کہ بھائی بہت مسئلہ گڑبڑ. وجہ اس کی ہے کہ اس کے اندر احکامات ہیں اور میراث کا اہتمام کرو. یہ اللہ کا حق ہے، جو اس میں رکاوٹ بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دیتا ہے. یہ من جانب اللہ آتی ہے اس سے. اور اس میں ہمارے یہاں طرح طرح کے رواج بنے ہوئے، اللہ معاف کرے. آپ ذکر کر دو بھائی اس وقت میراث کا، تو یہ میت جو چند چیزیں ہیں جب انتقال ہو جائے تو سب سے پہلی جو ذمہ ہے وہ غسل ہے، جنازہ ہے، اچھے لفظوں سے اس کو یاد کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنا ہے، اس کے دوستوں سے اسی طرح تعلق باقی رکھنا جیسے وہ باقی رکھتا تھا، اور اس کی میراث کو تقسیم کرنا. یہاں اگر ابتدا میں کر دیں، کوئی آدمی بیچارہ ذکر کر دے کوئی دیندار، تو لوگ کہتے ہیں لے ابھی تو 40 دن بھی نہیں گزرے تو ان کو. ارے بھائی ایک ہم نے اپنے شیخ الحدیث صاحب کو دیکھا، اپنے استاد جی کو، جس گھر میں میراث تقسیم نہیں ہوتی تھی وہ جاتے نہیں تھے گھر میں، اور اگر چلے جاتے تھے تو کھاتے پیتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے بھائی ابھی تو ان برتنوں میں میراث ہے، پتہ نہیں کس کا حق ہے، میں دوسرے کی چیز بغیر اجازت کیسے استعمال کروں. تو یہاں تو ہمارے اللہ معاف کرے عرفی نہیں ہے بہنوں کو دینے میں. ایک سے دوسرا، دوسرے تیسرا، اکویٹی کے اندر حرام پڑی ہوتی ہے. ایک اکویٹی سے دوسری اکویٹی میں ٹرانسفر ہو، تیسری چوتھی اکویٹی میں پھر مولوی صاحب کچھ دعا دے دیجئے، کچھ تعویذ دے دیجئے، کاروبار میں برکت، اولاد نہ فرمانے کو. بھائی جب حرام پڑا ہوا ہے پہلے اس کو دور کرو نا. مولوی صاحب کا تعویذ کیا کرے گا اس میں؟ یہ بھی صلہ رحمی کا. اور اس کے اندر ہی آتی ہے اپنی اولاد کی تربیت. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اولاد کی تربیت اس لیے ذمہ داری ہے کہ بھائی آپ اس کے سامنے اگر آپ اس کی تربیت نہیں کرو گے، آپ پس و خاشاک دور نہیں کرو گے، آپ اس کو نہیں بتاؤ گے، تو آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تو ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے پیٹ تک ہیں. وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ ذمہ داریاں تو ماں باپ پہ براہ راست ہیں. وہ ماں کے پیٹ میں ہے، جب حکم یہ آتا ہے کہ وہ اس وقت کوئی ایسی چیز نہ کرے کہ اس اولاد پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے. کھانے پینے میں حلال حرام کا اہتمام کرنا، اور اس وقت سے شروع ہو جاتے ہیں احکامات. عسر ولادت کی آسانی ہو، اس کی دعائیں موجود ہیں. بچہ پیدا ہو جائے تو بھائی اس پیدا ہونے کے بعد پھر بشارت دینا، اس کے لیے دعا کرنا، حدیث سے ثابت. اس کی اذان دینا، اقامت، حدیث سے ثابت. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تحنیک، حدیث سے ثابت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحنیک فرمائی کھجور کے ذریعے. تو کسی اللہ والے سے اس کی تحنیک کرا دو بھائی، نہیں تو اس کی تحنیک کر دو. 7 دن گزر جائیں تو اس کا نام رکھو، عقیقہ کرو. اچھا نام رکھو. اچھا نام رکھنا بھائی، اچھا نام رکھنا سنت ہے، یونیک نام رکھنا سنت نہیں ہے. یہ اللہ جانے کس نے پٹی بڑھا دی. مجھے صاحب کوئی ایسا نام بتا دیں ذرا یونیک سا ہو، چاہے مانے کی ایسی کم تیسی ہو جائے، اس نہیں، یونیک ہونا چاہیے. ارے بھائی اگر یونیک ہی رکھنا ہے تو پھر صحابہ کے نام زندہ کرو. 1,24,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین. یہ وہ نام ہے جو حضور نے پسند کیے ہیں، جو حضور نے باقی رکھے. ان ناموں کو زندہ کرو، صحابہ کے نام زندہ کرو.
کیونکہ اسم کا مسمى پہ اثر پڑتا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کی شرعن ذمہ داری ہے اچھا نام رکھنا. تو نام علماء سے پوچھو، ان ناموں کو بھی رکھو، پھر اس کی پرورش کرو. اللہ اکبر. اور اسے اللہ کا نام یاد دلانا. طبرانی نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، اور عجیب فرمایا جو بندہ اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یاد کرا دیتا ہے، وہ بچہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی محشر میں اس کا حساب نہیں لیں گے. بچے کی پرورش، بچے کی تربیت، اور اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے جو سب سے بڑی شرط ہے وہ میرا اپنا عملی نمونہ ہے. بچہ ہم سے غیر اختیاری طور پہ سیکھتا ہے، ماں باپ سے. جو چیز ہمارے ذمہ ہے، جس کی ہم سے معاشر میں پوچھ ہوگی، وہ ایمان کا سکھانا ہے، وہ اخلاق کا سکھانا ہے، وہ اچھی تربیت ہے. تو ماں باپ مربیین ہوتے ہیں. اصل سب سے پہلے مربیین ماں باپ ہوتے ہیں. اور وہ اس کی تربیت کرتے ہیں سب سے پہلے. اور اس میں حلم ہے، بردباری، علم ہے اور بردباری. وہ مامون کا ایک واقعہ آتا ہے، مامون رشید کا، کہ مامون رشید بیٹھے ہوئے تھے تو کسی سفر سے واپس آئے، بھوک لگی تو خادم کو بلایا، کمرے میں بیٹھے ہوئے. ایک دفعہ آواز دی، دو دفعہ آواز دی، تیسری دفعہ زور سے آواز دی تو ایک خادم آیا، ترکی خادم، اور کہنے لگا کہ زور سے آ کے کہ وہ شاید کھانا کھا رہا تھا کہ اب کیا ہم لوگوں کے لیے کھانا پینا بھی صحیح نہیں ہے، ہم کھانا پینا بھی نہیں کھا سکتے بیٹھ کے. تو ان کے وزیر عبداللہ جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہوا. تو عبداللہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اب اس کی جو شامت آئی ہے یہ تو مارا جائے گا. تو مامون نے جو سنا نا، تو مامون نے سر نیچے کر دیا اور بیٹھا رہا. عبداللہ پریشان تھا کہ پتہ نہیں کیا حکم سر اوپر کر کے دیتے. تو مامون نے کہا سر اٹھا کے، عبداللہ، انسان جب اپنے اخلاق سنوارنے لگتا ہے تو اس کے خادموں کے اخلاق بگڑنے لگتے ہیں. جب انسان اپنے اخلاق سنوارنے پہ آتا ہے تو اس کے خادموں کے اخلاق بگڑنے لگتے ہیں. لیکن فرمایا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی خادموں کی اصلاح کے لیے اپنے اخلاق بگاڑ لیں. ہم خادموں کی اصلاح کے لیے اپنے اخلاق نہیں بگاڑیں گے. اخلاق کے باب میں اس بات کا اہتمام کرنا ہے. دیکھو، کسی دوسرے کی وجہ سے اپنے ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کو نہیں چینج کرنا، یہ یاد رکھیں. اور یہ بات مشکل بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا میں فلاں آدمی کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کرتا ہوں، ہمیشہ بھلائی کرتا ہوں، وہ پلٹ کے برائی کرتا ہے، کیا میں بھی اس کے ساتھ برائی نہ کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں وہ تو اپنے لیے جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے، اور دوسری بات جو فرمائی وہ میرے آپ کے لیے دلیل. فرمایا کسی دوسرے کے گناہ کی وجہ سے اپنی آخرت مت تباہ کرنا. ہم تو کیونکہ ایک معاشرہ عمومی طور پہ انتقامی ہے، اور صلہ رحمی کے باب میں ہمارا جو سسرالی معاشرہ ہے نا، وہ تو ہے ہی انتقامی معاشرہ. وہ ایک ہندو کلچر سے آیا ہے، اور خود بھی اسی انتقام میں ڈسکورسز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ڈسکورسز بھی اسی طرح ڈیولپ ہو جاتے ہیں، ماحول اسی طرح بن جاتا ہے نا. ہمارے سب جیسے کو تیسا، ایک کی جگہ دوست نہ لینی چاہیے، اتنا نرم نہیں بننا چاہیے لوگ حلوہ سمجھ کے کھا جائیں، ٹٹ فار ٹیٹ، یہ کیا چیز ہے سب؟ یہ ڈسکورسز بھی وہی ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ان سے بچنا ہے. اور اس بات میں یاد رکھیے گا، ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے بار بار.
شیطان صلہ رحمی کے باب میں ایک بہت خطرناک چیز پیدا کرتا ہے کہ وہ آپ کو کاؤنٹر پارٹی کے عیب دکھاتا ہے. نو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا مولوی نجیب صاحب سے کہ مولوی نجیب صاحب آپ کے گھر والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا, آپ کی اولاد نے آپ کے ساتھ کیا کیا, آپ کے بہن بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا. یہ سوال مجھ سے نہیں ہے. مجھ سے یہ پوچھا جائے گا بحیثیت باپ آپ نے کیا کیا تھا, بحیثیت بیٹے آپ نے کیا کیا, بحیثیت بھائی آپ نے کیا کیا, بحیثیت شوہر آپ نے کیا کیا. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا میرے شاگردوں نے کلاس میں کیا کیا تھا, یہ سوال مجھ سے نہیں ہے. بحیثیت استاد میں نے کیا کیا, یہ سوال مجھ سے ہی ہے. میں سبق کی تیاری کر کے گیا تھا نہیں گیا تھا, میں نے حلم کا برداشت کیا کیا, میں نے صبر کتنا کیا, میں نے تیاری کتنی, یہ سوال مجھ سے ہے, یہ اس سے نہیں ہے. ان کا سوال ان سے ہوگا. یہاں زندگی اس فکر میں گزار دیتے ہیں جس کا سوال ہی نہیں تھا. اولاد نے یہ کیا میں نے یوں کر دیا, ماں باپ نے یوں کیا تھا میں نے یوں کر دیا, بہن بھائیوں نے یوں کیا میں نے یوں کر دیا. بابا اس کا تو قبر میں سوال ہی نہیں ہے تم سے. اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا. اور زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے. سوال تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد اثاثے کی صورت میں مجھے دی تھی, میں نے اس کا کیا کیا. میں کاشتکار ہوں نا, تو پہلے میں کسی علماء کے پاس جا کے بیٹھوں گا جو بتائیں گے کہ بھائی یہ خس و خاشاک ہے, تم اسے فصل سمجھ رہے ہو, اسے نکال دو. ہمیں تو اللہ معاف کرے تمیز ہی نہیں ہے. اور میں کہہ رہا ہوں اس لیے مشکل ہے ہمارے لیے, ہمیں اس طوفان نوح میں جو ہمیں کشتی نوح تلاش کرنی ہے وہ مشکل ہے ہمارے لیے. طوفان ہم اقسام کا ہے, ہم اقسام کا طوفان ہے. وہ کتابوں کے راستے بھی آتا ہے, وہ ماحول دے رہا ہے, معاشرہ دے رہا ہے, میڈیا دے رہا ہے, بازار دے رہے ہیں, اور ہمیں اس سے بچنا ہے. اس کی بچے کی تربیت کرنی ہے, مشکل باب ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی اسکول اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں کرتا, کوئی ادارہ تعلیمی ادارہ کچھ نہیں کرتا. تعلیمی ادارہ تو آپ کی وقتی ضرورت کو پوری کرتا ہے. وہ ایک ماحول دیتا ہے 6-7 گھنٹے کا. اصل تو ہے تربیت گھر کے ماحول. اور اساتذہ بھی یہی سمجھے, اساتذہ کی اصل ذمہ داری تربیت. اس لیے علیمیہ فرماتے ہیں, مجھے بعض فرمایا امتوں پہ اس سے زیادہ سخت وقت نہیں آتا ہے, اس سے زیادہ امت کا علمیہ نہیں ہوتا جب امت کے دانش کدہ جہالت کدہ میں تبدیل ہو جائے. جہاں تعلیم کا مقصد ہی پیسہ کمانے کی مشین پیدا کرنا ہو, ایک اچھا پیسہ کمانے کی مشین پیدا کرنی ہے جس کو حلال عوام کا کوئی تصور نہیں ہے, اس کے اللہ کی رضا کا کوئی باب نہیں ہے, اس کے خیانت دیانت کا کوئی باب نہیں ہے, اس کے دھوکے کا کوئی باب نہیں ہے. اسے اگر دوسروں کے عیوب بیان کر کے چیز بیچنی پڑے تو وہ بیچے گا, دوسروں کے عیب نکال کے چیز بیچنی پڑے تو وہ اس کو مارکیٹنگ کہے گا, وہ اس کو مارکیٹنگ اسکلز کہے گا. اسے اگر دوسروں کو نقصان پہنچا کے اپنی عمارت کھڑی کرنی پڑے گا تو وہ کہے گا یہ تو میں نے سیٹ کو کچھ کیا, یہ تو اسکل ہے. وہ آپ کو اس پہ فزیبلٹی بھی بنا کے دکھا دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس نظام کی پیداوار آ رہا ہے جس نظام کے نیچے خدا کا تصور نہیں ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جس نظام تعلیم میں رہ رہے ہیں اس نظام تعلیم میں خدا کا تصور نہیں ہے. اس لیے چاہے وہ اسلامک اسکول ہو, چاہے وہ ماں باپ ہو مسلمان, وہ جب بچوں کی تربیت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو انہیں چومکھی لڑنی پڑتی ہے, وہ ہر محاذ پہ لڑنا پڑتا ہے. آپ نے کتاب بھی کسی کی استعمال کرنی ہے, اس معاشرے میں رہنا بھی ہے, اس کو پڑھانا بھی ہے. المیہ یہ ہے اس قوم کا کہ یہ ایک ایسی گونگی قوم ہے جس کی مادری زبان ہی نہیں ہے. المیہ ہے یہ. دنیا میں گھومتے ہیں اپنے آتے ہیں تو واقعتاً ہم یہ ہمارا المیہ ہے. یہ آزاد ہو کے بھی غلام ہے. یہ 60 سال میں یہی طے نہیں کر سکی ہے کہ اس کی مادری زبان کیا ہے, اس کی قومی زبان کیا ہے, ریاستی زبان کیا ہے, مادری زبان کیا ہے. تو مجبوری یہ ہے کہ مجبوراً
اس 2.5 سال کے بچے کو بھی ہم غیر مادری زبان میں پڑھاتے ہیں. یہ دنیا کا واحد تجربہ ہے جو ہم اس ملک میں کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے نظام ہی ایسا بنایا ہوا ہے. اس نظام میں جب اسکول والے کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں اس بچے کی تربیت بھی کرنی ہے. لیکن وہ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تعلیمی ادارہ یا مدرسہ کوئی واشنگ مشین نہیں ہوتا کہ یہاں سے کپڑا ڈالو وہاں سے کپڑا دھل کے نکل جائے. ایسا نہیں ہوتا. وہ تو اگر وہ 6-7 گھنٹے یہاں گزارتا ہے تو وہ 17-18 گھنٹے جہاں گزار رہا ہے, اگر وہاں دین ہوگا تو یہ دین باقی رہے گا. پڑھانے والا اس نیت سے پڑھائے گا کہ میں نے اخلاق تربیت بھی کرنی ہے, یہ بھی میری ذمہ داری ہے. ماں باپ بھی اس ذمہ داری کو لیں گے. ماں باپ یہ سمجھیں گے کہ اساتذہ مربیین ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ماں باپ میں باپ بھی ہوں اور استاد بھی ہوں. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی اگر ہم اساتذہ کو مربیین سمجھتے ہیں تو پھر ہر چھوٹی بات کو اپنی شان میں گستاخی نہیں سمجھیں گے, ورنہ اس بچے کی تربیت نہیں ہو سکے گی. زندگی بھر وہ ببول کے کانٹے کو پھول ہی سمجھتا رہے گا, اور آپ اسے ببول کے کانٹے ہوں گے, آپ اسے پھول بنا کے سمجھ, تو آپ زندگی میں نقصان کر دیں گے اس کے لیے. اس کی تربیت ہی نہیں ہو سکے گی. تربیت ایسے نہیں ہوتی ہے, نقصان کریں گے اس کے لیے. اور اگر آپ تربیت کے لیے تیار نہیں ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ پھر اسلامک اسکول جگہ نہیں ہے ان کو نہیں آنا چاہیے. غلط جگہ ہے, غلط چوائس ہے. اسلامک اسکول وہ چوائس نہیں ہے, غلط چوائس ہے. ان کو دوبارہ ریوزٹ کرنا چاہیے اپنا کہ ہم نے شاید غلط چوائس کی. اگر صرف پیسہ بنانے کی مشین پیدا کرنی ہے تو پھر اسلامک اسکول از ناٹ دا چوائس. ہم نے تو وہ انسان پیدا کرنا ہے جس کو انسان بن کر چلنا آتا ہو, جس کے اخلاق اچھے ہوں, جس کی تربیت ہوئی بھی ہو, جسے اللہ کو پہچان, جو اللہ کو پہچان کے زندگی گزارنا آتی ہو, جسے اس کے لیے ماحول بنانا پڑے گا. اس کے لیے سب کو مل کر ماحول بنانا ہوگا. درسگاہ میں بھی ماحول بنے, ادارے میں بھی ماحول بنے, گھروں میں بھی ماحول بنے. اور بار بار ہم چیزوں کی نسبت, ہم بھی, استاد بھی اور گھر والے بھی اللہ کی طرف چیزوں کی نسبت کریں. جب آئے گا, اتنی آسانی سے تھوڑی آتا ہے. کوئی تو بات تھی نا جب اس وقت کے بارے میں فرمایا تھا کہ دین پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لے کے چل. قدم قدم پہ رواج ٹکرائے گا, قدم قدم پہ چیزیں آئیں گی. اور یہ جو قربانی کروائی جاتی ہے اس لیے تو کروائی جاتی ہے خدا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے, فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ہمارا سنت تو دائمی طریقے کو کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک مرتبہ دمبا کاٹا ہے, تو دائمی سنت کیا تھی حضور؟ دائمی سنت ابراہیم علیہ السلام کی تھی اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا. اس لیے میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں یہ جو حج پہ جا کے رمی کرتے ہو نا, یہ رمی ساری زندگی کی رمی ہے. یہ رمی تو ہر جمی آتی ہے. جس طرح اسماعیل علیہ السلام کو وہ شیطان بہکانے کے لیے آیا تھا نا, مرتے دم تک جب تک اسرائیل علیہ السلام کی شکل نہیں دیکھو گے ان کی شکل دیکھنے کے بعد بھی آئے گا. یہ اسی طرح آئے گا. تم دکان کا فیصلہ کرنے جاؤ گے حلال کی طرف, وہ کہے گا ارے کیا ہوگا, کاروبار تباہ ہو جائے گا, یہاں تو لکھو میڈ ان جاپان پاکستان کی چیز پہ, کون خریدے گا تمہاری چیز؟ نہیں نہیں نہیں, وہاں رمی کرنی ہوگی. نہیں, اللہ رازق ہے, گاہک رازق نہیں ہے. اور اپنے بچے کو یہ نہیں سکھایا, اس اسکول میں داخل نہیں کیا تو کیا ہوگا, اسلامک اسکول میں داخل کیا تو ملانے ہو جائیں گے, ان کا کیا؟ پھر رمی کرو, قدم قدم پہ رمی آئے گی. نہیں, اللہ سے ہو. یہ رمی تو چلتی رہے گی. یہ تو نکلو یہاں سے اور رمی شروع. یہ دیکھ لو, میں نے نہیں, یہ نہیں دیکھنا. یہ سن لو, نہیں یہ نہیں سننا. یہ پہن لو, نہیں یہ نہیں پہننا.
یہاں چلے جاؤ، نہیں نہیں یہاں نہیں جانا، یہ کھا لو، نہیں یہاں نہیں کھانا. یہ حج کی رمی تھوڑی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، مسلمان اس لیے میں کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھا کرو. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو ہے ہی اپنی خواہشات کو قربان، ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل سمجھ. عقل کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے نہیں. اس کے لیے دعا بھی کیا کرو، اللہ سے مانگا بھی کرو. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ وہ مجرب دعا ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، اور نہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے پڑھا کرو اگر یاد. تو اللہ تبارک و تعالی صالح اولاد عطا فرمائے. اور اللہ سے دعا کیا کرو. اصل بات ہے دعا کر، جو اپنے بس کا کام ہے وہ کرتے رہو. اپنے بس کا کام ہے بچے کو اچھے تعلیمی ادارے میں داخل کرانا، اچھے اساتذہ تلاش کرنا، اچھے مینٹورز تلاش کرنا، اچھے مربیین تلاش کرنا، ان کو ماحول میں لے کے جانا، ان کو بیانات میں بٹھانا. ہم نتائج کے مکلف نہیں ہیں، کوشش اور محنت کے مکلف ہیں. اللہ نے ہمیں اسی کا مکلف بنایا. یہ کرتے رہو گے، دعا کرتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. بہترین صدقہ جاریہ بنا. دعا کیا کرو. اور اساتذہ کو مربیین سمجھو، ان کو سمجھو بھائی یہ تربیت کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہوگا، جو بھی کیا. یہ چھوٹی چھوٹی بات میں نا ماں باپ کے پاس مت پہنچ جایا کرو. ہم بچوں کی غلط تربیت کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط رخ ہے تربیت کرنے کی. خدارا کبھی بھی اساتذہ کے عیوب بچوں کے سامنے مت بیان کیا کرو، تباہ کر دیتے ہیں، فسق، بچوں کو مسخ کر دیتے ہیں. ختم. آپ اگر بچے اس کے اندر یہ وہ کل آپ میں عیب نکالے گا، یاد رکھیے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آج جس نے استاد میں عیب نکالے وہ کل وہ آپ میں عیب نہ نکالے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ خیال است و مال است و جن. اس لیے میں کہتا ہوں تربیت پڑھنی ہو نا تو کبھی کبھی شیخ کی آپ بیتی پڑھو. شیخ کی تربیت کیسے ہوئی؟ نہیں ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں تک، لیکن کم از کم اتنا تو کر لو. ہاں آپ کو کوئی بات غلط آپ الگ سے پوچھ، بچے کے سامنے کوئی ذکر نہ. بچے کو تو یہی کہو نہیں اسی میں بہتر، یہ کوئی بات صحیح کی ہوگی. ہم اس کی مشق کریں. تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی بھائی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صالح اولاد نصیب فرما دے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا رحمن يا كريم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان عليك البلاغ یا ارحم الراحمین یا رحمان یا کریم. اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کے ہوئے، یا اللہ بھولے سے ہوئے، یا اللہ رات کے اندھیروں میں ہوئے، یا اللہ دن کی روشنیوں میں ہوئے، یا اللہ عبادات کی لائن سے ہوئے، یا اللہ معاملات کی لائن سے ہوئے، یا اللہ معاف کرنے والی ذات ہیں. اللہ آپ کو معافی پسند ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ جس زندگی سے آپ راضی ہوتے ہیں، اللہ جو زندگی آپ کو پسند ہے، اللہ اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ہمت عطا فرما دیجئے، استقامت نصیب فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین علم کا نور نصیب فرما دیجئے. اللہ علم نافع نصیب فرما دیجئے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی علم نافع نصیب فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین یا رحمان و یا کریم. اللہ ہماری مالوں کی، جانوں کی، اولادوں کی، اللہ ہم سب کی، یا اللہ ہمارے اداروں کی، اللہ والوں کی، یا ارحم الراحمین یا رحمان و یا کریم.
اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ سب کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ دینی اداروں کی حفاظت فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں چل رہی ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ دینی مراکز کی بھی حفاظت فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ اللہ حاسدوں کے حسد سے، شر پہنچانے والوں کے شر سے، بد نظروں کی بد نظری سے، اللہ زمینی آسمانی شیطانی بلاؤں سے، فتین کے فتنے سے، اللہ جادو سے، ٹونے سے، اللہ بھرپور حفاظت فرما دیجئے، ہم سب کی بھرپور حفاظت فرما دیجئے یا اللہ ہمیں صالح اولاد نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد نصیب فرما دیجئے، جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجئے، صالحین قانتین کا امام بنا دیجئے یا اللہ ان کی بہترین تربیت کے یا ارحم الراحمین اسباب میسر فرما دیجئے یا اللہ ہم سے بحیثیت ماں باپ جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ انہیں درگزر فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ ہم بڑے کمزور ہیں اللہ اپنی کمزوری کا ہم اعتراف کرتے ہیں یا ارحم الراحمین، یا اللہ غیب سے آپ اسباب میسر فرما دیجئے، اللہ آپ ہی غیب سے عافیت کے ساتھ تربیت فرما دیجئے، اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے، فضل کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اللہ کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جو کچھ کہا سنا ہے یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ ان تعلیمی اداروں کی بھی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ اس ادارے کی بھی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ ادارے چلانے والوں کی غیب سے مدد فرما دیجئے یا اللہ قدم قدم پہ اپنی رضا کے مطابق فیصلے کروا دیجئے یا ارحم الراحمین۔ انہیں بہترین مربیین میسر فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ انہیں اخلاص نصیب فرما دیجئے یا اللہ ان ماں باپ کی بھی غیب سے مدد فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ غیب سے مدد فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما دیجئے یا اللہ جتنی دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ خیر کی مانگی ہیں اللہ ان تمام میں ہمارا بھی حصہ فرما دیجئے، اللہ جتنے شرور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، سارے عالم میں ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنا دیجئے، اللہ دین کا داعی بنا دیجئے، اللہ داعی کی صفات نصیب فرما دیجئے، اللہ مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما دیجئے، اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں یا ارحم الراحمین، جتنی میری مائیں بہنیں ہیں یا اللہ جتنے بھائی یہاں دوست بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے، ان کے قرضوں کو غیب سے ختم فرما دیجئے یا اللہ انہیں برکت والے وسعت والے عافیت والی حلال روزی عطا فرما دیجئے یا اللہ عافیت والی وسعت والی حلال روزی عطا فرما دیجئے، رزق سمیٹ کے عطا فرما دیجئے، تھکا دینے والی روزی سے بچا لیجئے، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔